بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا نفس پاک صاف ہے. واقعی نفس تو بری باتوں کی تلقین کرنے والا ہے، مگر وہ نفس جس پر کہ میرا رب رحم کر دے تو اور بات ہے. یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا خالص معاون بنا لوں گا. پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا آج سے تمہارا ہمارے پاس بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر، مجھے ملک کی خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا کہ وہ جہاں چاہے ٹھکانہ بنائے. ہم ہماری رحمت جسے چاہتے ہیں اسے پہنچاتے ہیں اور ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور البتہ آخرت کا اجر تو کہیں زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان حیات کا چوتھا مرحلہ شروع ہے. اب آخری باتیں اس مرحلے کے ختم ہونے میں. گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل گئے، مگر جیل سے نکلنے سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں سے نکلنے سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تھا. سب سے پہلے مجھ پر لگی ہوئی تہمت کا ازالہ کیا جائے، پھر میں جیل سے نکلوں گا. تو اس سے یہ کسی آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنے تقویٰ کو بتلانے کے لیے اور اپنی پاک دامانی کو جتلانے کے لیے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام اس طریقے کی تحقیق اور تفتیش کروا رہے ہیں. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل ہی میں یہ بات بھیجی تھی کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس یہ پاک صاف ہے، بلکہ ہر انسان کا نفس ایسا ہے جو برائی کی تلقین کرنے والا ہے، مگر وہ نفس جس پر کہ میرا رب رحم کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی تھے. جن کے آبا و اجداد سارے کے سارے نبی ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس یہ پاک صاف ہے، بلکہ ہر انسان کا نفس برائی کی تلقین کرنے والا ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے میرا نفس بھی برائی کی تلقین کرتا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا. مگر جس وقت زلیخا نے مجھے ورگلایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت فرمائی، جس کے نتیجے میں اس گناہ سے بچ گیا. اس لیے یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے. جس وقت زلیخا نے مجھے ورگلایا تھا اس وقت میں بچ گیا تھا تو یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان تھا اور اسی کا مجھ پر کمال تھا کہ اس نے مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دی. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جب کبھی انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر کسی گناہ سے بچ جائے تو اس گناہ سے بچنے پر ناز نہ کرے کہ میں اس گناہ سے بچ گیا تو گویا میں بہت بڑا متقی بن گیا اور دوسرے لوگ کو گنہگار سمجھنے لگے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہے، بلکہ یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس پاک صاف ہے، بلکہ نفس تو بری باتوں کی تلقین کرنے والا ہوا کرتا ہے، مگر میرے رب نے مجھ پر رحم کر کے اس گناہ سے مجھے بچا لیا.
اس لیے گناہ کا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے۔ انسان کو گناہ کا موقع ملے پھر بھی انسان گناہ نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی وہی آدمی گناہ کر سکتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس یہ بری باتوں کی تلقین کرنے والا ہے۔ واقعی انسان کا نفس جو ہوا کرتا ہے وہ اس کو خواہشات پر چڑھا دینے والا ہوا ہے، وہ اسے اللہ اس کی اطاعت سے غافل کر دیتا ہے اور اللہ اس کی نافرمانی کی طرف اسے بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، ایسے ساتھی اور ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ایسا دوست ہو کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو، تم اس کو کھانا کھلاؤ اور تم اس کو کپڑا پہناؤ، پھر اس کے نتیجے میں وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے اور تمہیں تکلیف میں ڈال دے، تمہیں بلاؤں میں مبتلا کر دے، اور تمہارا ایسا دوست ہو کہ تم اس کو کچھ نہ کھلاؤ بلکہ تم اس کی توہین کرو، اس کو ذلیل کرو اور وہ پھر تمہیں بھلائی ہو جائے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بدتر کون سا ساتھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو کھلاتے ہیں تو ہماری ذلت ہی کرتا ہے، اگر نہیں کھلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ ساتھی تمہارا وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، وہ تمہارا نفس ہے، کہ جب تم تمہارے نفس کے مطابق کام کرو گے، جیسا نفس ہے ویسے تم کرو گے تو تمہیں دنیا میں ذلیل کر کے رکھے گا۔ اگر میرا نفس اس وقت یہی چاہتا تھا غیر اختیاری طور پر کہ زلیخا کے ساتھ کالا منہ کر لیا جائے، مگر میں نے میرے نفس کی پیروی نہیں کی، اس وقت میں نے میرے نفس کے خلاف کام کیا، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نواز رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی مذمت فرمائی اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ نفس سے بڑا کوئی دشمن نہیں، نفس یہ بہت بڑا دشمن ہے جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کے اس نفس کو امارہ سے تعبیر کیا، یعنی کہ شروع کے اندر ہر انسان کا نفس جو ہوا کرتا ہے وہ امارہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دینے والا ہوا کرتا ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ہر انسان کا نفس ایسا ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسی نفس کو یہاں امارہ سے تعبیر کیا گیا اور سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نفس کو لوامہ سے تعبیر کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہاں اسی نفس کو لوامہ سے ہی تعبیر کیا۔ اور سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نفس کو مطمئنہ سے تعبیر کر کے اس کے اوپر جنت کی بشارت سنائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ تین طرح کے نفس ہو گئے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ تو انسان کے شروع کے اندر جو نفس ہوا کرتا ہے وہ نفس امارہ ہوا کرتا ہے، یعنی کہ دل کی خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ میں گناہ کروں، اور گناہ کر کے بھی انسان خوش ہوئے تو سمجھ لے کہ اس کا وہ جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ لیکن گناہ ہو جائے پھر انسان کو اس پر حسرت ہو، ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تو سمجھ لو کہ اس کا جو نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے ان تینوں نفسوں کا ذکر آیا اور پھر فرمایا کہ سب سے بہترین نفس تو وہ ہے جو نفس مطمئنہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جو نفس دیا تھا وہ نفس مطمئنہ دیا۔ نفس مطمئنہ کے اندر انسان کو گناہ کی خواہش نہیں ہوا کرتی، وہ نفس انسان کو گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ وہ مدتوں کی ریاضت کے بعد، اور مدتوں جب انسان نے مجاہدہ کیا ہو اور اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دیا ہو، اس وقت اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی تھی، جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ گئے۔ پھر انسان کا نفس سب سے بڑا اس کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ان کا خادم آیا اور کہا کہ حضرت آپ کو آپ کا فلاں حافظ ہے وہ آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے مجھ کو میرے دشمن سے نمٹنے دو، پھر میں اس کی خبر دوں گا۔ پھر چند روز کے بعد پھر وہی حضرت کا خادم آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلاں حافظ آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے ایک دشمن سے نمٹنے دو، پھر میں اس کی خبر دوں گا۔ تو پھر خادم نے پوچھا کہ یہ کون سا آپ کا دشمن ہے؟ جب بھی میں آپ کے سامنے اس حافظ کی بات کرتا ہوں تو آپ فوراً میرے سامنے یہ کہتے ہو کہ مجھے میرے ایک دشمن سے نمٹنے دو، پھر میں اس کی خبر لوں گا۔ تو اس وقت فرمایا کہ وہ انسان کا دشمن کون سا ہے؟ وہ میرا نفس ہے۔
میرا نفس میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میں اگر اس سے نمٹ لوں، اس سے نمٹنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کسی دشمن سے مجھے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کا نفس ایسا ہے جو انسان کو اس دنیا میں اگر اس کے برخلاف کرے تو اللہ اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور اس نفس کی پیروی کرے گا تو شیطان کا پیروکار بن جائے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رب تجھ تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے، میں تیرے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خود نفس کہ اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کر لے، کیونکہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو تجھے میری نافرمانی پر ابھارتی رہتی ہے۔ اس لیے بایزید بستانی اس وقت سے لوگوں کے سامنے یہی کہا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے۔ کیا کہا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ یہ کیا کہا کرتے کہ جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے؟ تو فرمایا کہ جنت 2 قدم ہے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اپنا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو تو دوسرا تمہارا قدم جنت میں چلا جائے، یعنی اپنے نفس کے خلاف کام کرو، نفس کی پیروی مت کرو، نفس کی پیروی کرنے والے دنیا میں ذلیل ہوئے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی غفور رحیم، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ میرا رب تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کا شروع میں جو نفس ہوا کرتا ہے وہ نفس امارہ ہوا کرتا ہے، لیکن نفس امارہ کے بعد جب انسان سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کا نفس وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کے گناہ پر ملامت کرنے والا بن جاتا ہے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ تو فرمایا کہ اس کے اوپر غفور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہے، یعنی جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، پھر آہستہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفسوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے، جس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ رحیم کہ ان ربی غفور رحیم، انسان سے گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگے تو میرا رب اس کو بخش بھی دے گا۔ جب انسان اسی طریقے سے معافی مانگتے مانگتے اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ اللہ کی رحمت اس پر غالب آ جائے گی اور اس کا نفس وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے خلاف کام کرنا چاہیے، نفس جس طریقے سے کہے اس کی پیروی کریں گے ہم شیطان کے پیروکار بن جائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے کی بات کی، اب بادشاہ نے جو قاصد جو پوری کے خواب کی تعبیر لے کر گیا تھا تو بادشاہ نے اس وقت اس قاصد سے کہا وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد جیل کی خبر کو لے کر گیا کہ اب بادشاہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں، بادشاہ اب آپ کو دربار میں بلاتے ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے اکرام کے ساتھ جیل خانے سے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب یہ اطلاع کی گئی، جب یہ پیغام دیا گیا کہ بادشاہ وقت آپ کو باہر بلا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کے اندر جیل کے ساتھیوں کے لیے دعا کی اور غسل کیا یوسف علیہ السلام نے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، پھر یوسف علیہ السلام جیل خانے سے نکلے اور بادشاہ کے دربار میں یوسف علیہ السلام پہنچے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا کی حسبی ربی من دنیایا وحسبی ربی من خلقی عز جارہ وجل ثناؤہ لا الہ غیرہ۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو دعا کی کہ ساری کائنات کے مقابلے میں اس دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے کافی ہے، اسی رب نے مجھے دربار میں بلایا۔ اور حضرت السلام نے کہا وحسبی ربی من خلقی، ساری کائنات کے مقابلے میں، ساری مخلوق کے مقابلے میں میرا رب مجھے کافی ہے۔ میرا رب وہ ہے جب اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو رب اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی تعریف بھی بڑی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، بادشاہ کو عربی زبان میں سلام کرتے ہیں اور عبرانی زبان میں بادشاہ کو دعا دی، مگر بادشاہ عربی اور عبرانی زبان کو جاننے والا نہیں تھا، اس کے علاوہ ساری لغتوں کو جاننے والا تھا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں بات کی، یوسف علیہ السلام نے جس زبان میں بادشاہ نے بات کی اس زبان میں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا۔ یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہ کا جواب یوسف علیہ السلام نے جس زبان میں بادشاہ نے سوال کیا اس زبان میں جب جواب دیا تو بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی اور محبت بڑھ گئی کہ ساری زبانوں کو جاننے والا یوسف ہے، مگر بادشاہ کو افسوس بھی ہوا کہ میں تو عربی اور عبرانی زبان نہیں جانتا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام عربی اور عبرانی زبان ان دونوں زبانوں کو جاننے والے، یوسف علیہ السلام کی محبت اور بڑھ گئی۔
پھر بادشاہ نے سوچا کہ جو مجھے میرے ہاتھ دیکھا تھا گائیوں والا، وہ ہاتھ کی تعبیر میں نے اپنے قاصد کے ذریعے سے پوچھوائی تھی، اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یوسف سے براہ راست اس ہاتھ کی تعبیر پوچھوں۔ پہلے تو قاصد کے واسطے میں وہ تعبیر سنی تھی، اب میں یوسف علیہ السلام سے براہ راست اس ہاتھ کی تعبیر پوچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہرو، میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے کیا خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے پورا کے پورا خواب بیان کیا، اس خواب کی پوری تعبیر بیان کی۔ تو بادشاہ کا بکا رہے گا یوسف کو پھر پوری خواب کی تعبیر بھی پتہ چل گئی۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہے، اب پہلے خوشحالی کے سال آئیں گے، پھر قحط کے سال آئیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، پہلے 7 سال جو خوشحالی کے آئیں گے اس کے اندر تم اعلان کر دینا پورے کے پورے شہر میں کہ سب کے سب لوگ کھیتی کو اگاوے اور گنے کو اگاوے، خوب کھیتی کریں، اور جب دانے نکلے تو اس میں سے 5ویں حصے کو اپنے پاس جمع کرتے رہے، اور جو سرکاری زمینیں ہیں اس کے اندر بھی بادشاہ دے گا، اس کے اندر بھی تم کیا کرو، کھیتی کرو اور گلہ کو اگاؤ، تاکہ اس میں سے نکلنے والا گلہ ان لوگوں کے لیے کام آئے جو شہر سے یعنی کہ مصر سے باہر سے لوگ آنے والے، شام سے بھی لوگ آئیں گے اور آپ کے پاس سوال کریں گے گلے کا، کیونکہ یہ قحط صرف مصر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ قحط کا طوفان آنے والا ہے، اور یہ قحط پورے کے پورے شام میں پھیل جائے، اس لیے باہر سے بھی لوگ آئیں گے، مصر سے بھی لوگ آئیں گے، اس لیے لوگوں کو گلہ دینا پڑے گا۔ تو بادشاہ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا نظام کون کرے گا؟ اس طریقے میں لوگوں میں اعلان کرنا، کہ لوگوں کو بات سمجھانا کہ 5ویں حصے کو تم جمع رکھنا، اور پھر لوگوں کو کتنا دینا کتنا نہ دینا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ پھر یوسف علیہ السلام اس وقت یہ کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے ہی دے دو، مجھے ہی اس وزارت سے، اس وزیر خانہ پر مجھے ہی مقرر کرو، اس وزیر خزانہ پر مجھے مقرر کر دو، اس منصب کو میں سنبھالوں، مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جائے اور کس طریقے سے کام نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ اب آج کے بعد سے آپ کا میرے یہاں بڑا مقام ہو جائے، آپ میرے یہاں بڑے معزز سمجھے جاؤ، آپ میرے یہاں معتمد عالم سمجھے جاؤ، اور آپ پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس طریقے کی آپ کی تعبیر بتلائی، میری عدم موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ خیانت بھی نہیں کی، میرے ساتھ بھی خیانت نہیں کی، اس لیے آج سے آپ کا مقام میرے یہاں بڑھ جائے گا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہی خزانے پر مقرر کر دو، میں جانتا ہوں کس طریقے سے انتظام کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے مال کی حفاظت کیا جائے، مال کو کہاں خرچ کیا جائے، کہاں خرچ نہیں کیا جائے، جو دانے آئیں گے اس کو کس کو کتنی مقدار میں، کتنی قیمت میں کتنا دینا ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے اس عہدے پر فائز کر دیجیے تو میں اس عہدے کو بڑی اچھی سے بڑی خوبی سے انجام دوں گا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جب سرکاری عہدے کو کسی خاص حالت میں طلب کر سکتے ہیں، کوئی عہدہ ایسا ہو کہ اگر اس عہدے کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو اس وقت وہ عہدہ ہم طلب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، عبد الرحمن بن سمورہ کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا کہ عبد الرحمن کبھی کسی سے عہدہ طلب مت کرنا، منصب کو کسی سے طلب نہ کیا جائے، مگر یوسف علیہ السلام نے یہاں منصب کو طلب کیا، تو یوسف علیہ السلام نے جو منصب کو طلب کیا وہ خاص حالت کی بنا پر طلب کیا تھا۔ وہ حالت کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ شہر میں بڑا قحط آنے والا ہے، اور اگر اس کی ذمہ داری میں ادا نہ کروں گا تو کوئی شخص اس ذمہ داری کو ادا نہ کر پائے، میں ہی اس ذمہ داری کو بڑے اچھے سے اور حسن و خوبی سے انجام دے سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کیا، اس عہدے کو طلب کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عہدے کو اس وقت طلب کرنا چاہیے جبکہ اس کے دل میں عہدے کی خواہش بھی نہ ہو، حب جاہ اور حب مال بھی نہ ہو، اور ایسا عہدہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا نہ ہو، گناہوں سے بچ سکتا ہو، اور اس عہدے کے طلب کرنے سے انسان کی مراد یہ ہو کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں، لوگوں کو ان کے حقوق پہنچاؤں اور اللہ کی مخلوق پر رحم کروں، اس وجہ سے عہدہ طلب کر سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں انسان عہدہ طلب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے اپنے کمال کو بھی ذکر فرمایا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں تو حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کا پورا کی پورا علم بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے کسی بات پر تو اپنے کمال کو بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے، اس وجہ سے مجھے اس عہدے پر فائز کر دیا جائے، جیسے یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنی فضیلت کو بیان کیا، انی حفیظ علیم۔
پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا پر کیا دے دی؟ سلطنت دے دی، پوری دنیا۔ یوسف علیہ السلام کہاں سے؟ دیکھو کنویں میں تھے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اندھیرے کنویں میں، کہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا یوسف علیہ السلام کو، کہیں یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے، کہاں کہاں یوسف علیہ السلام بھٹکتے پھرتے رہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورے کے پورے ملک کی سلطنت عطا فرما، پورے ملک کی سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کے احکام پر جمے ہوئے تھے، ہر وقت اپنے رب کے احکام پر جمے ہوئے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے رہے بلکہ اپنے رب کے حکموں کو مانتے رہے۔ یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر جمتے رہے، صبر علی طاعت اللہ بھی کیا، صبر علی معصیت اللہ صبر علی معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے بچتے بھی رہے، اور صبر علی البلاء، یعنی جب مصیبت آئی تو یوسف علیہ السلام اس پر صبر بھی کرتے رہے۔ صبر کی تینوں قسمیں یوسف علیہ السلام میں موجود تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے کے پورے ملک کی سلطنت اور اقتدار عطا کروایا۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں مفسرین نے، ابن جریر طبری نے اور اسی طریقے سے ابن حاتم وغیرہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی تھی، مگر محدثین کی اس میں اتفاق نہیں ہے، محدثین اس کو نہیں مانتے۔ مفسرین نے ضرور لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی تھی، مگر محدثین اس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہاں پہ مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ یوسف کی زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضی نے نقل فرمایا کہ اب ما ابہم اللہ، جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم رکھا جائے، خامخواہ اس میں کھوکھرے نہ کی جائے۔ یوسف کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شادی ہوئی تھی زلیخا کی، یوسف کے ساتھ شادی ہوئی، پھر اس سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، اس طریقے کے مفسرین نے لکھا ہے، مگر اس میں اس بات کو نہیں چڑھتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو زلیخا تو بوڑھی ہو چکی تھی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ اوہ یہ یوسف ہے جس کو میں ورگلا رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ میں تو ملکہ تھی، میں تو بادشاہ کی بیوی تھی، اور میرا ایک روب تھا، دبدبا تھا، میں یوسف کو ورگلایا کرتی تھی۔ آج یوسف مصر کی سلطنت پر بیٹھا ہوا۔ اس وقت زلیخا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے حسرت بھرے الفاظ تھے۔ زلیخا نے اس وقت اپنی زبان سے کہا تھا الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ میں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، آج اس کا نتیجہ ہوا کہ میں کس طریقے سے سلطنت سے نکل گئی۔ اس لیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بادشاہوں کو غلام بنا کر رکھ دیا گناہوں کی وجہ سے، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اللہ کی اطاعت کے ذریعے۔ یوسف کو غلام تھے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، کس وجہ سے؟ بالطاعتی، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے۔ آج یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ یہ سلطنت بڑی وسیع تھی یوسف علیہ السلام کی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہے یوسف علیہ السلام اپنی جہاں چاہے وہاں یوسف علیہ السلام اللہ کے احکام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام برابر اللہ اس کے رسول کی دعوت دیتے رہے، اپنی رسالت کی بھی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی وحدانیت کی بھی دعوت دیتے رہے۔ آخرکار بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، مگر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عہدہ دینے سے پہلے 1 سال تک یوسف علیہ السلام کو اپنے یہاں مہمان بنایا تھا، تاکہ یوسف علیہ السلام کے تمام اخلاق، عادات اور اطوار کو لے لیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اخلاق کن میں پوری کی پوری سلطنت سے اس نے ہاتھ میں نہیں دیا
जा सकती है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक साल अपने घर मेहमान रखा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो यूसुफ थे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो शरीफ घराने के थे, अल्लाह के नबी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक को देखकर बादशाह बड़ा खुश हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एजाज़ किया गया, और बादशाह ने पूरे के पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया कि आज यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत सुपुर्द की जाएगी। इसलिए बादशाह ने मुल्क के बड़े बड़े लोगों को जमा किया, मुअज़्ज़िज़ीन ने मुल्क को जमा किया, अरकान दौलत को जमा किया, पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर हुकूमत का ताज रखा गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ और सिर्फ खजाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी के पूरी उमूर ममलकत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में सुपुर्द कर दी। उसी मिस्र के बादशाह ने, जो मिस्र का बादशाह यूसुफ को जेल में डालने पर मजबूर था, आज वही बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क की पूरे के पूरे मुल्क की सल्तनत देने पर मजबूर हो गए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत की वजह से। मुफस्सिरीन ने यहाँ ये भी लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दो बड़ी नेमत अता फरमाई थी, एक हुस्न और एक इल्म अता फरमाया। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ क्या कहा, इन्नी हफीजुन अलीम, अपने हुस्न का जिक्र नहीं किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान का हुस्न कुछ काम नहीं आता, बल्कि इंसान का इल्म उसको कमाल तक पहुंचाता है। इसलिए नरा हुस्न इंसान को कामयाबी तक नहीं पहुंचाता, इल्म होता है तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचता है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, हम जिसे चाहते हैं उसे हमारी रहमत पहुंचाते हैं, हम जिसे चाहते हैं उसे, और हम मुहसिनीन के अजर को ज़ाहिर नहीं किया करते। यूसुफ बड़े मुहसिन थे, बड़े इंसान मन से अल्लाह तबारक व तआला के, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की इताअत करने वाले थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजर को ज़ाहिर नहीं किया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इससे पहले एक बात सुन ली जाए कि ऊपर नफ्स का जिक्र आया था, तो नफ्स के बारे में उलमा ने लिखा है कि अपने नफ्स के बारे में अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मेरा नफ्स तो बुरा है, इसलिए इस नफ्स से मेरे नफ्स को नफ्स लवामा बना दीजिए, फिर मेरे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में दुआ बताई कि दुआ नमाज के बाद करते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये भी दुआ बतलाई, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी दुआ किया करे, अल्लाहुम्मा जअल फी नफ्सी नूरा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ्सी। इस तरीके से अपने रब से दुआ करते रहना चाहिए। जब इंसान अपने रब से दुआ करता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा उसका नफ्स रब से मुतमइन्ना बन जाएगा, फिर इंसान के दिल में गुनाह की ख्वाहिश नहीं आएगी। इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नफ्स अल्लाह ताला ने बना दिया था। आगे अल्लाह फरमाते वला अजरुल आखिरा, कि यूसुफ आखिरत का अजर इससे भी बढ़कर है। हमने तो सिर्फ दुनिया में इज्जत दी, अभी आखिरत का अजर तो बाकी है। वला अजरुल आखिरा, आखिरत का अजर बहुत ज़्यादा बेहतर, खैरुन लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार करते हैं। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आखिरत का अजर जिस तरीके से अल्लाह ने यूसुफ को दुनिया में इज्जत अता फरमाई, इसी तरीके से आखिरत में भी इज्जत देंगे। तो ये सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं है, बल्कि क़यामत तक के आने वाले सारे के सारे मुमिनीन के लिए अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई। अगर तुम भी यूसुफ जैसा मामला करोगे, गुनाहों से बचते रहोगे, सब्र का मामला करते रहोगे, चाहे कितने हालात आ जाए अल्लाह की इताअत पर लगे रहोगे, तो तुम्हारे लिए भी आखिरत का अजर होगा, दुनिया में भी अजर होगा। अल्लाह ने फरमाया लिल्लज़ीना आमनू, ईमान के साथ फरमाया व कानू यत्तक़ून, वो गुनाहों से बचते भी हो, अल्लाह की इताअत पर चलते हो, अल्लाह से डरते हो। फिर आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और किस्सा आ रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मुल्क की सल्तनत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई, फिर खुशहाली का साल आया। जब कहतसाली का साल आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में खजाने की चाबियाँ थी, खजाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में था। तो कहतसाली के ज़माने में यूसुफ अलैहिस्सलाम पेट भर कर खाना भी नहीं खाते। लोगों ने पूछा कि यूसुफ तुम पेट भर कर खाना क्यों नहीं खाते? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पेट भर कर खाना इसलिए नहीं खाता ताकि लोगों की भूख का एहसास भी मेरे दिल में बाकी रहे, लोगों की भूख का एहसास मेरे दिल में बाकी रहे। और फिर चंद अरसे के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाही दरबार के बावर्चियों को भी हुक्म दे दिया था कि दोपहर का ही सिर्फ खाना बनाया जाए, रात का भी खाना बंद कर दिया जाए, सुबह का भी खाना दरबार में न बनाया जाए। क्यों? इसलिए कि ताकि सारे के सारे दरबार के दरबारी भी
लोगों की भूख के अंदर हिस्सा लेने वाले बन जाए, इसलिए सारे के सारे लोग भूख के साथ मिस्र के दरबार किस तरीके से किया करते थे, मगर लोगों को तो बड़े अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया करते थे। फिर आगे जब ये कहर सब के सब में फैल गया, मिस्र में भी और इसी तरीके से बिलाद शाम में भी ये कहर पहुंच गया, तो वहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी थे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। उन भाइयों को जब खबर पहुंची कि मिस्र में एक बादशाह है जो लोगों को गन्ना मुनासिब कीमत पर दिया करता है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो हज़ारी का ज़माना है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, 2 सगे भाई थे, एक बिन्यामीन और यूसुफ जो पहली माँ से थे, और दूसरे 10 भाई अल्लाह की भाई थे जो दूसरी माँ से थे। जो 10 के 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास फिर गल्ला लेने के लिए आते। उनको तो पता नहीं था कि मेरा भाई यूसुफ यहाँ बैठा हुआ है, जिसको हम कुएं में डालकर आए थे, आज वही हमें गल्ला देने वाला है। उनको पता नहीं था। वो पूरा के पूरा किस्सा आगे अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमा रहे हैं। इससे पहले मुफस्सिरीन ने लिखा, आपने जब सूरह यूसुफ को शुरू में सुना होगा तो उस वक्त इस सूरह यूसुफ का शान नुज़ूल भी सुना होगा कि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ को क्यों कुरान करीम में उतारा, क्योंकि यहूदियों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया था कि बनी इसराइल की कौन कनान और मिस्र से, कनान और शाम से मिस्र में कैसे पहुंचे। याकूब अलैहिस्सलाम तो कहाँ रहते थे, शाम में रहते थे, कनान में रहते थे, सब के सब वहाँ रहते थे, फिर मिस्र में कैसे पहुंच गए। तो उसका जवाब यहाँ पे मुकम्मल होता है, वकज़ालिक मक्कन्ना यूसुफ, हमने यूसुफ को जब मिस्र में सल्तनत दी तो सारे के सारे भाई वहाँ आए। इस तरीके से पूरी के पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पे बस गए। इस तरीके से सारे के सारे भाई शाम से मिस्र मुंतकिल हो गए। उसका जवाब यहाँ पे मुकम्मल होता है।